لوما نفس ملما، اور ایک اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج جنت بھی دیکھ لو، مانگتے تو جو نفس مطمئن ہے، جیسے وہ نبی صدیق شہید صالحین پر وہ حق کی راہ ہے، تو پھر یہاں حکم ہے جو اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف اس کو لوٹ واپسی لوٹنا نا، ہم نے جانا نہیں ہے، کوئی ادھر رہنا تھوڑی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اب بتاؤ کون رب کو راضی کر رہا ہے؟ راضی تو وہی کریں گے جو حق کی بات کریں گے، جو انصاف کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے۔ اب جب نبی پر بحث کرو گے نور بشر کی، اور صحابہ پر بحث کرو گے ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وراثت دے دیا اہل بیت کو، جب حکم دے دیا جنت سے زیادہ حسن حسین ہے، بات ختم۔ جب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عورتوں کے سردار ہے، تو بتاؤ مولا علی کا علم کیا ہوگا؟ ہیں، تو ان کا اپنا مرتبہ ہے، صحابہ کا اپنا مرتبہ ہے، تم اس کو بحث میں لے جاتے ہو ہیں۔ تو اگر میں کسی کو عملیات یا پیری مریدی سکھاؤں تو اس کا تجربہ زیادہ یا میرا؟ تو بس ایک راز کی باتیں ہیں، تو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، محترم ہے، مکرم ہے، ہمیں ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنا وقت گزار لیا، اب ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ تو کیا ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، انصاف کرتے ہیں؟ تو پھر اگر کرتے ہیں تو پھر قرآن میں حکم ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خالص بندوں میں داخل ہو جاؤ، کہ جو میرے نیک بندے ہیں، اب نبی صدیق شہید صالحین تو اس کے نیک بندے ہیں، سچ بولنے والے نیک بندے ہیں، حلال کھانے والے نیک بندے ہیں، ہاں جی، حق کی بات کرنے والے نیک بندے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے حق بندے ہیں، اور نماز قائم رکھ کے زکوٰۃ دینے والے، لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے۔ قرآن میں ہے زکوٰۃ للفقراء فقیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے، یتیم و بیواؤں کے لیے ہے۔ تو وہ دیکھ لو آپ، پھر میرے خالص بندوں میں، یعنی کہ فادخلی فی عبادی، میرے جو نیک بندے ہیں، پیارے ہیں، جو سچ بولتے ہیں تو پیارے تو وہی ہوں گے جو جب قرآن میں حکم ہے، قرآن آئے تو اس کے مطابق چلو، اور رسول کا حکم مانو۔ تو جب رسول نے فرمایا کسی کو ایذا نہ دو تو ہم سب کو ایذا دیتے ہیں، ناجائز ظلم نہ کرو تو ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے سمجھیں؟ پھر کہ وادخلی جنتی، تو پھر میری جنت میں چلا، پھر اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں ہیں۔ تو یہ رستہ ہے، جب اس رستے میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں جہنم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ قرآن پڑھا ہے، جب آپ قرآن کے مطابق چلو گے، حق بات کرو گے، انصاف کرو گے، پھر تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے موت کا، جنت میں جاؤ گے۔ جنت اس کی رضا کا نام ہے بھائی، نہیں تو مٹی میں کھڈا کھولتے ہیں، پھر اس میں چلے جاتے ہیں، نیچے پانی ہے، وجود ہے، تو روح کدھر جاتی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، وہ عالم ارواح سے آئی تھی، وہاں واپس جانی ہے۔ کہا اپنا مراقبہ کرو، دیکھو کہ تمہارا باپ دادا وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا، کیونکہ نماز میں آپ نے کہا تھا بخش، تو مذہب تو اب ہے جو آپ نماز پڑھو، رات کو آپ کو دادا بابا دکھائے جائیں کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ تو بات ہے کہ ایک بات فائنل ہو گئی ہے کہ نبی صدیق شہید صالحین، آگے لکھا ہوا سنو اللہ کا رفیقہ، صالحین تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں، نیک بندے ہیں، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک بندوں میں چلنا۔ تو ایک شخص ہے نماز قائم رکھتا ہے، ایک شخص ہے وسبحہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتا ہے، ایک شخص ہے وذکر اسم ربی فصلی، اور فصلی کا مطلب ہے کہ وہ ہر جو بار بار ذکر کرنا، ہر سانس کا ذکر کرنا، تو اس کو بھی نماز کہتے ہیں، کیونکہ سب سے ذکر افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کی پاکی بیان کرنی۔ اور وہ قرآن پاک میں سبح بکرۃ واصیلا، کہیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہیں کہیں واذکر اسم ربک فی نفسک، کہ اپنا سانس کے ساتھ ذکر کرو اپنے نفس کے اندر، ہیں کہیں واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے الگ تھلگا کرو، میرے پاکی بیان کرو، ہیں جی، کام بھی کرتے رہو، ہاتھ کام کار لے دل یار لے۔ میرے بھائی سب اس کے حکم ہے، قرآن پاک میں حکم ہے، کوئی اپنی بات کس طرح کی کر رہا ہے، ہیں جی، کوئی جو ہے سانس کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی نماز کے ذریعے کر رہا ہے، ہاں جی، کوئی قرآن پڑھ کے کر رہا ہے، سب اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت میں لگے رہو، اس کا کام کرو، اس کی پاکی بیان کرو، رسول کے مطابق چلو، تو تم نیک بندے ہو۔ اب جب انگلی دوسرے پہ اٹھاؤ گے، میں ایک انگلی ادھر آپ کی طرف کرتا ہوں، تین تو میری طرف ہیں، سب اچھے ہیں دنیا میں، صرف ایک میں ماڑا آدمی ہوں، باقی سب اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، سب علماء، مفتی، عالم، سب اچھے ہیں۔
میں ماڑا آدمی ہوں، میں بس دکھ لگتا ہے جب ویڈیو دیکھتا ہوں لوگوں کی، وہ نبی پر بحث ہوتی ہے، صحابہ پر بحث ہو رہتی ہے، شہیدان کربلا پر بحث ہو رہتی ہے۔ یار اگر وہ یزید حق پہ ہوتا، میں تمہارے بچی کی انگلی کاٹ دیتا ہوں یا بازو کاٹتا ہوں تو تم تو مجھے جیل میں بھجوا دو گے ہیں؟ تو یار دل سے ذرا سوچنا، دل سے۔ میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ ظلم کروں، جیسے ایک محلے میں کوئی پولیس والے کسی کو ناجائز پکڑ جائیں تو سب روتے ہیں محلے والے، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ اچھا نہیں کیا، ظلم کیا، یہ کہ تو جب یار اپنے بات آتی ہے تو تمہیں تکلیف ہے۔ تو یار بتاؤ، جس قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، ہیں میرے رسول تمہاری شفاعت کریں گے، اس رسول کے خاندان کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ صرف قاضی نے فتوے دے دیے، بے انصافی ہوئی، ظلم ہوا، ہیں تو حق والوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تو ویسے مقام پر تھے، امتحان ہو گیا، ہم نے زندگی اپنی خراب کر لی۔ اس وقت جو لوگ تھے چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر گئے ہیں، تو وہ اپنے جو مال دولت چھوڑ کے کس کام کے آئی؟ وہ تو مار کھپ گئے۔ تو اس طرح ہم بھی مار کھپ جائیں گے ہیں، تو جنت میں تو وہی جائیں گے جو جن کے گھروں میں سکون ہے، حلال کی کھاتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، بھائی چارہ کرتے ہیں، جن گھروں میں سکون ہے، اللہ کی قسم جنت ہے، ہیں جی۔ جن کی بچے دین پہ ہیں وہ سکون میں ہیں۔ تو مہربانی وما علینا الا البلاغ، میں معذرت چاہتا ہوں، بس فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، نیک بندوں کی اس کے نیک بندے ہیں، سارے میرے جیسے کوئی موذی مرتاد نہیں ہیں، سب کو برابر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ولی ہیں۔ مثال طور دے بابا سید طالب حسین شاہ سرکار 36WB ویاڑی، اور سید شبیر شاہ تروڑا شریف، بابا سوندے شاہ سرکار، بہو سرکار قادری سلسلے کے بہت بڑے شہنشاہ قادری سروی، اور اس کے بعد سیال شریف والے، اور بابا نور شاہ ہیں، بابا شمش الدین، تو یہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بایا ناز۔ یہ عالم بھی تھے، بابا قمر الدین سے